بس لوگ جو ہے لوگوں کی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں, لوگ اپنے اپنے ٹاپک بھی شیئر کر رہے ہیں, بڑی ڈیٹیل سے وہ ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں, کیا شارٹ کلپس, کیا پورا پوڈ کاسٹ, الحمدللہ. اور الحمدللہ لوگوں کی ایک طرح سے کہا جائے کہ تھیراپی ہو رہی ہے, کلیئرٹی مل رہی ہے الحمدللہ لوگوں کو, اور یہی ہمیں بھی موٹیویٹ رکھتی ہے الحمدللہ. ہاں بے شک بے شک بے شک جی, بخیر کا کام چلتا جائے تو خیر ہی ہے جی الحمدللہ. یہ بھی اس مالک کا ایک شکرانہ ہے کہ جو ہو آپ کے پاس وہ آپ لوگوں میں تقسیم کریں. سبحان اللہ. جو نعمت بھی آپ کے پاس اضافی ہے اس کو آپ اللہ کی راہ میں استعمال کریں, اللہ کے لیے استعمال کریں, تو یہ اس کا شکرانہ ہوتا ہے جی. سبحان اللہ. چاہے خیال ہو, چاہے قول ہو, چاہے مال ہو. اور خیال تو سب سے بڑا طاقت ہے نا جی. ہاں کہ اگر خیال بدل جائے تو حال بدل جاتا ہے. جو جس کا خیال ہے وہی اس کا حال ہے, اور حال اچھا ہے تو مستقبل بھی اچھا ہے. حال اچھا ہے تو مستقبل بھی اچھا ہے. سبحان اللہ جی. کوئی شک نہیں. الحمدللہ. آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا اہم ہے, اور جدید دور کا جو ہے نا ایک مسئلہ بھی ہے جو لوگوں کو درپیش ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیسہ بہت کچھ ہے, سب کچھ نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں. تو پیسہ کتنا کچھ ہے اور کتنا کچھ نہیں ہے, اس پہ روشنی ڈالیں. یہ جدید نہیں ہے جی, بلکہ یہ قدیم ترین مسئلہ ہے جی. اللہ اکبر. کہ ہر دور میں پیسے کو بڑی طاقت ملی ہے, بڑا عروج ملا ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پیسے میں بہت طاقت ہے, لیکن سب طاقت نہیں ہے اس کے بیچ میں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کیا پیسہ آپ کو بیمار ہونے سے بچا سکتا ہے, کیا پیسہ آپ کو عزت افزائی کروا سکتا ہے, کیا پیسہ آپ کو ذلیل ہونے سے بچا سکتا ہے, کیا پیسہ آپ کی عمر لمبی کر سکتا ہے, کیا پیسہ جو ہے وہ اگر کہہ لیں کہ سکون کا باعث اگر بن سکتا ہے تو ایک حد تک بن سکتا ہے, اس سے علاوہ وہ بن بھی نہیں سکتا جی. تو پیسہ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا, آپ کی شہرت میں اضافہ نہیں کر سکتا, بلکہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے یہ پیسہ جو ہے جی آپ کی وہ جس شناخت کو لے کے آپ چل رہے ہیں نا وہ اس کو بہت ڈسٹرائے کرتا ہے. مولا علی کا ایک قول ہے کہ پیسہ اور شہرت یہ کسی انسان کو تبدیل نہیں کرتے, یہ اسے ایکسپوز کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. اگر آپ اندر سے اچھے ہیں تو پیسہ آپ کو اور اچھا, مزید اچھا بنا دے گا, نکھار دے گا, لیکن نکھار دے گا. اور اگر آپ اندر سے کہیں پر بھی حریص ہیں, ناشکرے ہیں, تو وہ پیسہ آپ کو سب کے سامنے ایکسپوز کر دے گا کہ بھئی آپ اندر سے کتنے برے انسان ہیں. وہ بگاڑ آپ کا ساری دنیا کو دکھائے گا, ساری دنیا کو دکھا دے گا. تو یہ پیسہ جو ہے نا یہ بڑے بڑے کھیل تماشے کرتا ہے. تو انسان جو ہے نا وہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ محنت نہ کریں, آپ پیسہ نہ کمائیں, ضرور کمائیں جو کما سکتے ہیں. کیا پیسہ کمانے کا کوئی فارمولہ آتا ہے؟ کیا جنہوں نے سونے کی مارکیٹ بنائی ہوئی ہے انہوں نے کوئی سونا بنانے کا فارمولہ بنا رکھا ہوا ہے؟ یا پھر وہ کوئی اور کہانی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی کہ ان کے پاس کہیں سے پیسہ آ جاتا ہے؟ میں نا اکثر ایک اپنا وہ جب میں MBA کر رہا تھا نا تو ایک میں نے چھوٹا سا ایک پروجیکٹ بنایا تھا, اور اس پروجیکٹ کا نام یہ تھا کہ دیر از آلویز اے کرائم بیہائنڈ ایوری گریٹ سکسیس. جو راتوں رات جو امیری آتی ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کرائم ضرور ہوتا ہے. تو یہ بعض اوقات اپنے ساتھ کرائم بھی لے کے آتا ہے پیسہ. اب پیسہ کتنا ہونا چاہیے یا جتنا بھی ہو اس کو کنٹرول کیسے کرنا چاہیے؟ صحابہ اعظم نے کہا ہے کہ دیکھو, اگر پیسہ تمہاری پیسے کا جو حصول ہے وہ تمہاری اگر ضروریات سے زیادہ ہے تو آپ امیر ہیں, اگر برابر ہے تو آپ متمول ہیں,
اور اگر کم ہے تو آپ غریب ہیں. پیسے کی تین چیزیں یہ بتا دیں آپ کو. کہ اب یہ جو اس میں لفظ ہے نا ضروریات, یہ بڑا فشی سا ورڈ ہے جی یہ. کیونکہ جب ہم شروع کرتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ یار زندگی میں نا اتنے کو پیسے ہو جائے نا بس بڑی بات ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ذرا بتا دوں. جب میں کالج دور میں تھا نا تو اس وقت میرے لیے پتہ کیا بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ ایک چھوٹی سی گاڑی ہو, میری ہو, اور میں اس کو اکیلا چلاؤں, اور بس یہ میری زندگی کی نا ایک فینٹیسی تھی کہ یہ ہونا چاہیے. وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ سیکنڈ ایئر میں تھا تو سرکار نے مجھے وہ چھوٹی سی ایف ایکس ہوتی تھی وہ مجھے آپ نے عنایت کر دی. تو میں اس میں اے سی بھی نہیں ہوتا تھا جی, لیکن مجھے اس میں گرمی بھی نہیں لگتی تھی. بس ایک میرے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ اس میں ایک اچھا سا نا باجا لگا وہ جس کے اوپر اپنی پسند کے گانے سنے جائیں, اور میں وہ اکیلا گاڑی چلاتا ہوا گانے سنتا ہوا, نہ کوئی گرمی کا احساس نہ کوئی سردی کا احساس. تو وہ بڑی میرے لیے فینٹیسی تھی کہ یار یہ اچھا. پھر اب میں 0 میٹر بھی گاڑی لے لوں نا تو وہ والی خوشی نہیں ملتی جو مجھے اس وقت ملی تھی, جو پہلی گاڑی تھی میری. حالانکہ اب مجھے اس سے بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ میرے پاس اب وہ چھوٹی گاڑی نہیں ہے, اب اللہ نے ٹھنڈی گرم کرنے والی گاڑی دے دی ہوئی ہے, تو مجھے اور زیادہ خوشی ہونی چاہیے. لیکن وہ والی خوشی دوبارہ نہیں مل رہی مجھے, اس لیے کہ شاید نا خوشیوں کا لیول بھی ہم بڑھاتے جاتے ہیں. یہ جو ضروریات ہم لفظ کہتے ہیں نا کہ میری ضرورت ہے جی کہ بچوں کی فیس ہونی چاہیے, گاڑی کا پیٹرول ہونا چاہیے, کرایہ گھر کا ہونا چاہیے, اور تھوڑا سا کھا پی بھی لیں اچھا سا, تو بس یہ اتنا کافی ہے. جب اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر نا ہرس پیدا ہو جاتی ہے. وہ ٹی وی بھی بڑا کر لیں, گاڑی بھی بڑی کر لیں, خرچے بھی بڑے کر لیں, تو آپ اور پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب اور پیسے کماتے ہیں تو وہ آپ کے آگے نئی ضروریات بنا کے پیسہ آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو اب تم وہ لیول کے نہیں ہو کہ تمہاری ضروریات یہ ہیں. اب تمہاری ضروریات یہ ہیں کہ تمہارے گھر میں قالین بھی ہونا چاہیے, ٹھنڈی مشینیں بھی ہونی چاہیے, اور تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. انسان نا اپنی شناخت کے پیچھے نا سارے کام کر رہا ہوتا ہے. ایک تو ہوتی ہے نا سہولت, کہ آپ کو سہولت مل گئی, آسودگی مل گئی پیسے کی. اب اس کے بعد اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیسہ تو آ گیا, اب نام کیسے بنے میرا. پھر وہ شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے. اب وہ یا الیکشن لڑے گا یا کہیں پہ ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرے گا جہاں سے وہ پرومیننٹ ہو لوگوں کے سامنے کہ میں امیر آدمی ہوں, اور ہو سکتا ہے وہ اپنی نمود و نمائش کی خاطر دسترخوان بھی کھول دے غریبوں کے لیے. ہے اللہ کا کام پیورلی کہ غریبوں کو کھانا کھلانا, مسکینوں کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن اگر اس کے باہر یہ لکھا ہو کہ یہ فلاں شخص کا چلایا ہوا سسٹم ہے جناب, تو یہ پھر کہیں پہ اس کی اپنی اندر کہیں اس کی انا کی تسکین بھی ہو رہی ہے اس کے بیچ میں. تو پیسہ تو آپ کو پھر ایک ٹائم پہ آپ پہلے پیسے کے ساتھ کھیلتے ہیں, پھر پیسہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے, اور اس حد تک کھیلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کارساز بنا لیتا ہے کہ پیسہ نعوذ باللہ اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا جہاں پہ رب تعالیٰ کا مقام ہونا چاہیے تھا, کہ آپ رب تعالیٰ کو کارساز سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ یا اللہ تیری مہربانی کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, سب کچھ تو, عزتیں شہرتیں سب کچھ تو دینے والا ہے, زندگی موت تیرے حوالے. ہم ہر چیز میں بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. لیکن جب پیسہ آتا ہے تو پھر وہ پیسے کو اپنے لیے کارساز سمجھتا ہے کہ میری معاشرے میں عزت پیسے کی وجہ سے, میں چاہوں تو حکومتیں یوں کی یوں کر دوں, پیسہ آ گیا میرے پاس ہیں جی, اور اپنے دشمنوں کو میں نیچا دکھا دوں, اور رہنے کے لیے مناسب گھر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر 50 کروڑ روپے کا گھر لے کے آپ لوگوں کو بلا کے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں 50 کروڑ کے گھر میں رہتا ہوں, نہ اس سے آپ کی زندگی لمبی ہونی ہے,
پیسے سے، نہ کوئی عزت شہرت کا آپ کا مسئلہ حل ہونا ہے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب کبھی پیسے کو شر اس وقت کہا جاتا ہے جب یہ اللہ کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ ورنہ پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی چیز ہے، فلنتھراپسٹ بن جاتے ہیں لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ، پیسے کے بڑے بڑے فوائد لوگ لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جنگ کے دور میں کچھ قیدی آئے تو ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی آ گئی قیدیوں میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلایا، ان کو چادر دی، ان کو آزاد کیا کہ یہ سخی کی بیٹی ہے، اس کی جو ہے تھوڑا سے رعایت اس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس کا جو باپ حاتم طائی تھا اس نے اللہ کے نام پر یا انسانوں کی خدمت کے لیے اس نے بے بحال پیسہ خرچ کیا اور مشہور تھا وہ اس کام کے لیے۔ آج بھی آپ سعودیہ چلے جائیں جی تو وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پہ بینک اکاؤنٹ موجود ہے جی۔ ان کی جو باغات ہیں ان سے جو انکم آتی ہے اس سے وہیں پر مدینہ شریف میں ہوٹلز بھی بنے ہوئے ہیں، حضرت عثمان بن عفان کے نام سے ہوٹلز موجود ہیں جن سے جو پیسے کٹے ہوتے ہیں وہ اسی اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں ان کے پیسوں سے بزنس کھڑے کر دیے ہوئے ہیں، اور وہ سارے پیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں آج بھی۔ کھجوروں کے باغ ہوں یا دیگر بزنسز جتنے بھی ان کے نام پہ وہاں کھڑے کیے گئے ہیں، وہ ان کے پیسے، ان کی چیزیں سب اس اکاؤنٹ میں آتی ہیں، اور اس اکاؤنٹ کے جو پیسے ہیں وہ خیر کے رستے میں لگائے جاتے ہیں، غریبوں کی خدمت میں لگائے جاتے ہیں، مسکینوں کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ بیرون ملک اگر کہیں پہ کوئی قحط سالی ہو تو اس سے پیسے بھجوائے جاتے ہیں، کھانا بھجوایا جاتا ہے، اجناس بھجوائی جاتی ہیں، تو وہ خیر کا پیسہ جو تھا وہ خیر ہی آگے بانٹتا چلا جا رہا ہے ابھی تک۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب پیسہ جو ہے نا جی یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک کنورژن ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو کنورٹ کرنا ہے انٹو ریئلٹی، تو اس کے لیے ہمیں پیسہ درکار ہے۔ ٹھیک جی۔ اب پیسہ جس کے پاس ہو اسے ہم ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ یہ امیر آدمی ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے ہم کہتے ہیں ظاہری طور پہ یہ غریب آدمی ہے۔ لیکن بین ہی یہ بات الٹی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کا انداز نظر ہے نا جی، جیسے سرکار کہتے ہیں کہ یہ نہیں ضروری کہ جو غریب آدمی ہے وہ پیسے کی وجہ سے غریب ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی اس لیے بھی غریب ہو کہ اس کے پاس خیال کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کسی پیسے والے کے پاس خیال نہیں ہے، خیال کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا تھاٹ جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کرے، اس کے رستے پہ چلنے والا ایک اچھا مصفہ خیال جس کو کہا جاتا ہے، اگر وہ خیال آپ کے پاس پیسے والوں کے پاس نہیں ہے تو پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ غریب آدمی ہے۔